اللہ 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 اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، بس خدا ہے۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آج کل کے حالات میں ایک سوال بہت تنگ کر رہا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے امر کو جو پہچان لیتا ہے وہ عالم اسباب میں نہیں الجھتا۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے بے شک اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور صبر کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا امر ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹا، اللہ کا امر ایک ہی ہے، وہ حالات کے ساتھ بدلتا نہیں۔ اس نے زندگی گزارنے کے لیے اور اس کی کامیابی یا ناکامی کے لیے جو اصول مرتب کر دیے، ازل سے وہ اسی طرح قائم ہیں۔ اب سوال جن حالات کے پیش نظر ہوا ہے اور چونکہ اللہ کے امر کے حوالے سے ہوا ہے تو اس کا جواب اللہ کے کلام کے ساتھ ہی ہوگا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو فلسطین میں اللہ کے امر کو پہچان لینے والے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں کہ پس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ان سے خود نمٹ سکتا ہے، مگر وہ تمہیں تمہارے ایمان میں آزما رہا ہے، صرف فلسطینیوں کو نہیں بلکہ ہر مسلمان کو۔ ہر مسلمان جو دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، خاص کر ہمارے مسلم حکمران، وہ سعودیہ میں موجود ہیں، وہ امارات میں ہیں، وہ ایران میں ہیں یا پاکستان میں یا دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلم حکمران ہیں، تو اللہ آزما رہا ہے ہم سب کے ایمانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے کہ کون اللہ کے امر کو پہچانتا ہے اور کون جو اس کو جھٹلا رہا ہے۔ تو وہ فلسطینی، وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے صرف یہ کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو خانقاہیں اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست غالب ہے۔
تو مسجد اقصی کو گرانے کی، خالی کرانے کی کوششیں اسرائیل کر رہا ہے، اور اللہ کے امر کو، اس کی رضا کو، اس کے حکم کو، اس کے دین کی مدد کو جو فلسطینی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، تو اے مسلم حکمرانوں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ تو جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں کمزور ہیں۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ تو فلسطینی نہتے ہونے کے باوجود، کم تعداد ہونے کے باوجود اسرائیلیوں کے مقابلے سے پیٹھ نہیں پھیر رہے، کیونکہ وہ اللہ کے امر کو پہچانتے ہیں کہ بس اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور اس موقع پہ جب مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اپنے باقی دینی بھائیوں کی ضرورت ہے، تو صرف OIC کی میٹنگ ہو گئی، سب اپنا اپنا کہہ کر آ گئے۔ کیا یہ باتوں کا وقت ہے یا کسی عمل کا؟ تم دشمن پہ وار بھی کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت کے ساتھ، کمال ہے۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان حکمرانوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل ایمان کو جہاد پر ابھارو۔ تم میں سے اگر 20 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو ان کافروں کے 1000 پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں۔ یہ حکمران جو اللہ کے امر کو نہیں پہچان پا رہے، یہ ان حالات کے پیچھے جو باطنی اسرار ہیں انہیں نہیں پا رہے کہ اللہ آزما رہا ہے ان کو۔ فلسطینی جو شہید ہو رہے ہیں اس راہ میں، وہ تو اپنا مقام جنت میں پا چکے، اب تمہارے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جان پیاری ہے، دنیا پیاری ہے، آرام پیارا ہے، دولت پیاری ہے یا اللہ کا امر، کیونکہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا، اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ قوی ہے اور بڑا زبردست ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلسطینی جنگ صرف غزہ کے لیے نہیں،
کوئی اپنی زمین کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے زیادتی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے امر کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی بصیرت انسان کا اصل جوہر ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندر ایک لشکر کی قوت محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے دائیں بائیں خدا کی بصیرت نظر آتی ہے، اسی کی نصرت نظر آتی ہے، موت اس کو زندگی سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی بصیرت اس کے سامنے اس منزل کو روشن کر کے دکھا دیتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی بصیرت اس کے اندر وہ صبر و ثبات پیدا کر دیتی ہے جو اس کو تنہا اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری کر دیتی ہے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اس امر کو جو پہچان لیتا ہے وہ عالم اسباب میں نہیں الجھتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ فائدوں کو مصلحت کا نام دے کر نہیں بھاگتا، وہ عملی کارنامہ دکھانے کی بجائے صرف OIC کی میٹنگز نہیں کرتے، تم اپنے لیے جو بھی کرنا چاہو کر لیتے ہو، تب نہیں پوچھتے۔ اب جب کچھ اصل کرنے کا وقت آیا تو یہ عظیم موقع ہاتھ سے گنوا رہے ہو۔ تو اے حکمرانوں، اے عربوں، اے مسلمانوں، اے مسلم دنیا کے اس وقت کے تمام لیڈروں، اے قوت والوں جن کو رب پاک نے اقتدار دیا ہے، قوت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، فوج دی ہے اور لڑنے والے دیے ہیں، تو کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی ایک آفت آ پہنچے یا اچانک قیامت ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ ملے؟ تو تم اپنے انجام سے بے خوف ہوئے بیٹھے ہو کیا؟ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے کہ ان کی زمین ان کے لیے تنگ کی جا رہی ہے، ان پر میزائلوں کی، کیمیکل ہتھیاروں کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، کیا کبھی ایسا وقت تم پر نہیں آ سکتا؟ اور پھر اس وقت تمہاری حمایت میں بھی کوئی نہ اٹھے گا، تب بھی ایک OIC کی میٹنگ ہو جائے گی اور تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یا تم اس بات سے بالکل نڈر ہو چکے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں پھر دریا میں لوٹا لائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تمہاری ناشکری سے تمہیں غرق کر دے، پھر اپنی طرف سے ہم پر کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہ پاؤ؟ تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو چکے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے؟ اس نے تمہیں اقتدار دیا، حکمرانی دی، قوت بخشی جب تم کچھ نہ تھے، تو وہ یہ سب دوبارہ چھین کر تمہیں اسی حال میں لوٹا بھی سکتا ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آزمائش نہ سمجھا، ان کا حق ادا نہ کیا، اس کا شکر ادا نہ کیا، اس کے بدلے اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق عمل نہ کیے، تو اللہ کے امر کو تم پہچان نہیں پائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہر ایک کی آزمائش ہے کہ جس کو جو اختیار دے رکھا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز ہی بلند کر دے اور وہ یہ کام بھی نہ کرے، تو وہ رب کا جواب دہ ہے کہ جتنا تمہارے لیے تھا تم اتنا تو کرتے۔ تو کہہ دو میرا اور میرے تابع داروں کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو تمہارا سوال تھا کہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں بے شک اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا چاہیے اور صبر کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا امر ہے؟ تو بیٹا، اللہ کا امر یہ نہیں کہ نہتے مظلوم لوگ مریں، ظلم نظر آئے، تباہی نظر آئے، بلکہ اللہ کا امر یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا، یہ فرق اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری کوشش اس راہ میں کیا ہونی چاہیے، اس کو مختصر بیان کرتی ہوں کہ میدان جنگ ہوتا ہے تو جنگ کی تیاری کے دوران فوج کا سپاہ سالار حالات کے پیش نظر جنگ کی جگہ اور ماحول کی ضرورت کے مطابق اپنے مجاہدوں کو تعینات کرتا ہے۔ کہیں تیر اندازوں کو ہونا چاہیے، انہیں وہاں مقابلہ کرنے کو تیار رکھتا ہے۔ زمینی فوج کو ان کے ہتھیاروں اور قابلیت کے حساب سے جن مقامات پہ ہونا چاہیے انہیں ان مقامات پہ تعینات کرتا ہے۔
اسی طرح بری یعنی سمندر کی اور فضائی فوجوں کو ان کے فرائض کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز علیحدہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح فوج سے باہر کے لوگ سویلین جو فوجی تربیت یا لڑنا بھڑنا یا عام طور پہ اسلحہ چلانا تو نہیں جانتے، مگر ان کے ذمے بھی کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ استادوں کی، عالموں کی ڈیوٹی اپنے طالب علموں اور عوام کو ٹرینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ماں کا کام اولاد کی تربیت کرنا ہوتا ہے، اسے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینا ہے، یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک قوم ہوتے ہوئے اپنے دین کے لیے جو فرائض ہر انسان کے ذمے ہیں انہیں نبھانا ہوتا ہے۔ اپنے اختیار میں رہتے ہوئے اب جو حالات بنے ہوئے ہیں فلسطین کے، ان سے عام مسلمان عوام کا دل تو بہت کرتا ہے، مگر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم بارڈروں پہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو جو ہماری صلاحیت ہے، جو ہمارا اختیار ہے، وہ سب سے پہلا کہ اللہ پاک سے امت مسلمہ کے حق میں دعا کرتے رہنا، اور پھر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ اتنا اختیار تو ہمارے پاس ہے ہی نا، تو وہ تو کریں۔ یہ رب کا ہی امر ہے کہ وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں اور ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں اس پڑنے والی آفت سے جو پڑھ کر رہے گی اگر اقتدار میں رہنے والے جن کے ذمے جو کام ہے وہ پورا نہیں کر رہے وہ عبرت بن جائیں گے۔ اللہ کا امر یہی ہے کہ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے، کہ ہر ایک انسان اپنی فطرت کے مطابق کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی اچھائی کر رہا ہے تو کوئی برائی، سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ٹھیک کام کر رہا ہے، مگر تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون اس کے امر کے مطابق چل رہا ہے۔ انسان سے اسی بات کا سوال ہوگا جس کا وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس نے اس اختیار کا حق ادا کیا یا نہیں، یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہی رہا۔ تو جو اختیار تھا اس کو بھی کام میں نہ لایا، تو جو تمہارا کام ہے، تو جو میرا کام ہے، مجھے اس کو اپنے اختیار کی حد میں رہتے ہوئے عمل میں لانا ہے۔ جو لوگ اس ظلم کے خلاف جو فلسطین میں ہو رہا ہے مظاہرے کر سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں احتجاج کر رہے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے جو جتنا اختیار رکھتا ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اب اگر اس کوشش کو میں یہ کہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو مجھے اور تمام مسلمانوں کو ان کے بارڈر پہ، ان کے ملک میں پہنچ جانا چاہیے، تو ہی ہم سچے مسلمان کہلائیں گے، تو ہی کوشش گنی جائے گی۔ تو ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے، تو ہمارے اختیار میں جو ہے ہم اسے اسی جوش و جذبے کے ساتھ نبھائیں گے۔ ہم بھی ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہیں، دلی جذبات کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جن کے پاس اختیار ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا فرض عملی طور پہ نہیں نبھا رہے، تو وہ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔